ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جب فلاں انسان نے ورشپ کی یا کلام بیان کیا تو بڑی خدا کی معموری تھی، بڑی خدا کی حضوری تھی، خدا کا وہاں پر پاک روح کا جو پاک روح کا وہاں پہ چلنا پھرنا ہمیں فیل ہو رہا تھا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب کسی کو خدا کا بندہ تو نہیں، یسوع مسیح ہی ایک دریا کے پاس لے جاتا ہے اور دریا میں اسے پہلے جب پانی کے اندر اتارتا ہے اور اس کے پاؤں پانی جو ہوتا ہے ٹخنوں تک ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 1000 قدم چل، اور 1000 قدم چلنے کے بعد اس کا پانی کا لیول گھٹنوں تک آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اور قدم آگے چلتا ہے اور اس پانی کا لیول کمر تک آ جاتا ہے، اور جب 1000 قدم آگے چلتا ہے تو اس کا لیول جو ہوتا ہے ٹہنے پہ آ جاتا ہے۔ میرے تو وہ جو دریا تھا وہ پاک روح کا دریا تھا۔ ہم اکثر ایک گیت بھی گاتے ہیں، پاک روح کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے، تو ہم پاک روح کے دریا میں ڈوب جائیں گے، لیکن ہمارا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہم پاک روح کے دریا میں تیرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی معموری ہی ہوتی ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہی تھی تو اس حوالے کے اندر میں نے ایک چیز کو غور کیا کہ وہ جب 1000 قدم چلتا ہے تو اس کا پانی جو ہوتا ہے ٹخنوں تک ہوتا ہے، اور جیسے ہی 1000 قدم وہ اگلے چلتا ہے تو اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ گھٹنوں تک آ گیا۔ میں نے غور کیا آخر ایسے کیا ہوا، پہلے کیوں نہیں اس کا پانی کا لیول اونچا ہوا۔ ہم جب خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کی معموری اس لیول میں ہم نہیں پکڑ پاتے، شروع میں ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ سم ٹائم تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ خدا کی معموری کو پکڑنے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں اور باتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اس کی معموری کو تھامے رکھتے ہیں اور سفر کرتے جاتے چلتے چلتے پانی کے لیول میں وہ بڑھتے جاتے ہیں، خدا کی معموری میں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو کو 4 چیزوں کا اسے ایکسپیرینس ہوا، ٹخنوں کا، گھٹنے کا، کمر کا اور تہنے کے لیول کا۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی، نیو ٹیسٹامنٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں خدا کی وہاں پہ معموری کیسی وہاں پہ آتی ہے 120 کی جماعت میں، تو 120 کی جماعت میں خدا کی ایسی معموری ہوتی ہے تو وہ عام لوگ رہتے ہی نہیں، وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ غیر زبانوں میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، غیر زبان میں کلام بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جب ان لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے خدا کی معموری کو پکڑے رکھا۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ اعمال کی کتاب میں وہ 10 دن تک یسوع مسیح کے اٹھا جانے کے بعد 50 دن تک وہ دعا میں رکے رہے، وہ خدا کی معموری میں رکے رہے، تبھی تو خدا نے ان کا لیول اپ کیا۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، جیسے ہی خدا نے ان کا لیول اپ کیا تو انہوں نے اپنی زندگی میں 4 کاموں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دینا شروع کر دیا۔ نمبر 1 پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ رفاقت میں رہنا شروع ہو گئے۔ رفاقت کا مطلب ہوتا ہے پاک محفل میں، خدا کی مقدس محفل میں آنا شروع ہو گئے، جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ جمع ہونے سے باز مت آؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ تعلیم پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جب تعلیم پاتے ہیں تو میرے عزیزو ہم خدا کی معموری کو اور چھوتے ہیں۔ جب ہم تعلیم ہی نہیں پائیں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، خدا ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، یا کیا کہنے والا ہے، یا فیوچر میں ہمارے ساتھ وہ کیسے کرے گا، یا فیوچر میں ہمیں وہ کس طرح استعمال کرے گا۔ جب ہم تعلیم لیں گے ہی نہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے، تعلیم نہیں لیں گے تو ہماری معموری کا لیول، خدا کی معموری کا لیول ہماری زندگی میں اونچا نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ سب سے بڑا کام کرتے تھے، دعا کو نہیں وہ چھوڑتے تھے۔ میرے اسکالر نے بیان کیا کہ دعا اور بائبل پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب ایک میرے جیسے انسان نے اس سے سوال کیا کہ آپ بتائیے گا دعا کرنی ضروری ہے یا بائبل پڑھنی ضروری ہے، تو یہ دونوں ہی کام بہت جواب دینے میں مشکل ہے۔ آپ بتائیے گا دعا کرنی ضروری ہے یا بائبل پڑھنی ضروری ہے؟ ہاللویہ، دونوں کام ہی ضروری ہے۔ خدا کے بندہ نے کہا جس طرح سانس لینا اور سانس چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح بائبل پڑھنی اور دعا کرنی بھی دونوں کام ہمارے لیے ضروری ہے۔ سم ٹائم میرے عزیزو لوگ جو ہوتے ہیں پرسنل اکیلے میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرنے
जमा होने से बाज नहीं होना. तो हमने जमा होने से भी बाज नहीं होना. हमने पर्सनल दुआएं भी करनी है, लेकिन एक ग्रुप की शक्ल में भी, एक जमात की शक्ल में भी हमने दुआएं करनी है. यीशु के शागिर्द हर रोज हैकल में जमा होते थे दुआ करने के लिए. और चौथा और आखिरी काम वो क्या किया करते थे? रोटी तोड़ा करते थे, खुदा के बदन को लिया करते थे, खुदा के लहू को लिया करते थे. जब हम खुदा के बदन को, खुदा के लहू को बड़े ईमान के साथ लेते हैं तो इसका मतलब है कि खुदा का रूह आपकी जिंदगियों में काम करने को शुरू हो गया है. मेरे अजीजों, जब हम उसका बदन और लहू लेते हैं तो वो हमारी ना सिर्फ दुनियावी बीमारियों को, कमजोरियों को दूर करता है, बल्कि मेरा ईमान है कि वो हमारे रूहानी लेवल को भी अप करता जाता है और हम तैरने के लेवल तक आ जाते हैं. मेरे अजीजों, अगर तो ईमानदार की जिंदगी में ये 4 काम नहीं है तो फिर सॉरी टू से आप खतरे में हैं. अब तैरने के लेवल में नहीं, अब गिर जाने के लेवल में. अगर तो आप ये चारों काम कर रहे हैं तो आप भी बहुत ही ब्लेसफुल लोग हैं. मेरे अजीजों, हमने इन चारों कामों को अच्छे तरीके से सर अंजाम देना है ताकि हम तैरने के लेवल को छू सकें. हालेलुया. हालेलुया. खुदावन के पाक कलाम पढ़े